بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے جڑنے کا سفر۔ مجھے بہت حیرت ہوئی فاطمہ، بائبل کے مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم میں یسوع مسیح نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ مجھے بچپن سے ہی یہ الجھن رہی کہ یسوع خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا جو اتنی محبت کرنے والا ہے تو یسوع کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے؟ خدا کیسے اپنے بیٹے کی جان لے کر ہم انسانوں کے گناہ دھو سکتا ہے؟ وہ تو بیٹے کی قربانی کے بغیر بھی تو معاف کر سکتا ہے نا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم انسان کبھی اپنی اولاد کو دوسروں کی راحت کے لیے کبھی قتل نہیں کرتے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، جو خدا ہو، جو رب ہو، جو مالک ہو، اسے کسی سہارے کی، کسی اولاد کی بھی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں فاطمہ، مگر میرے مام ڈیڈ کہتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ویسے ہی یسوع کا باپ خداوند ہے، کیونکہ مقدس مریم کو کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ تو کیا ایڈم بھی خدا کے بیٹے ہوئے؟ کیونکہ وہ بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے نا۔ فاطمہ، اسی جواب کی تو تلاش تھی مجھے۔ بائبل کی تعلیمات جاننے کے بعد جب میں یہاں واپس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ تم کچھ ٹرانسلیشن میرے لیے چھوڑ کے گئی ہو، تو میں اسی دن اسے لے کر گئی۔ تو رات کی تعلیمات کہتی ہیں کہ یسوع نے اپنے بعد کسی کے آنے کی بشارت دی تھی، اس کی بات ماننے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ قرآن اور تمہارے پرافٹ ہمارے جیزس کے بعد ہی آئے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کو ایک نئے مذہب اور دین سے روشناس کروایا۔ جی سسٹر لیزا، اور اسلام کا دنیا پر جو اثر ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے دین سے نہیں بلکہ اسی دین سے متعارف کروایا جو ازل سے ہم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جو تعلیمات یسوع مسیح علیہ السلام لائے تھے، یہ بھی اسی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ فاطمہ، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں۔ تم خدا سے دعا کرنا کہ میں حق پا کر اسے قبول کرنے میں دیر نہ کروں، کیونکہ میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ میں ضرور دعا کروں گی۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سسٹر لیزا سے کہا، جو اب اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹ کر مشینیں چیک کر رہی تھیں۔ ریان صاحب، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ مسز ریان سسکتے ہوئے رو رہی تھیں۔ ریان صاحب نم آنکھوں سے اپنا ضبط قائم رکھے ہوئے مسز ریان کو کندھوں سے تھامے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حوصلہ بھی انسان تب ہی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ تو وہ وقت تھا جب دونوں میاں بیوی مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ اکلوتی اور جوان بیٹی کا غم انہیں گھلائے جا رہا تھا۔ ریان صاحب پلیز کہیں سے پتہ کریں، کیا معلوم کہیں کوئی رستہ مل جائے۔ تم یقین کرو، میں نے کہاں نہیں رپورٹس بھجوائیں، ہر طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ ٹرانسپلانٹیشن ریجیکشن ہو چکی ہے، کینسر بہت تیزی سے پھیل چکا ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بس وقت بہت کم ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے وہ دونوں سسکیوں کے ساتھ رو پڑے تھے۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، البتہ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ کبھی بھی کسی بھی وقت اچانک حالت بگڑ سکتی تھی، مگر یہ بات فاطمہ کو نہیں بتائی گئی تھی۔ ریان صاحب اور مسز ریان دونوں فاطمہ کی خاموشی محسوس کر رہے تھے، جیسے وہ ان کے چھپانے کے باوجود بھی سب کچھ جانتی ہو۔ وہ دونوں اس کی حد سے زیادہ کیئر کرنے لگ گئے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، اس کے منہ سے نکلی ہر خواہش پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر وہ بھی فاطمہ تھی، دن بدن اپنی بڑھتی ہوئی تکلیف کو وہ خوب جانتی تھی، مگر بس اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس باغ میں خاموشی سے ایک الگ بینچ پر ٹانگوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے آسمان کو تکتے ہوئے سحر زدہ بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، آسمان کے سحر میں کھو جانے والی لڑکی۔ اس کا نیچے لٹکتا ہوا سیاہ عبایا بینچ پر لگی مٹی سے خراب ہو چکا تھا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنے رب کی بنائی ہوئی قدرت پر غور کر رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے ہر روز دن میں 2 گھنٹے کے لیے اجازت ملتی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ باہر گھوم پھر آئے، مگر وہ اس سارے وقت میں ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہتی تھی۔ یہ باغ ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر تھا، جو اسے بہت پسند تھا۔ اب وہ روز یہاں آ کر تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتی تھی، کبھی تالاب کے کنارے اپنے رب سے اظہار محبت کرتی، کبھی کسی پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ماضی کے گناہوں پر آنسو بہاتی۔ آج وہ باغ کے اس حصے میں اکیلی آئی تھی جہاں درخت اسے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ اس کے بینچ کے ایک طرف لمبی قطار تھی، رنگ برنگے پھولوں کی ڈھیر سارے پھول تھے جو ہوا میں لہلہاتے ہوئے اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ان کے پیچھے بلند باڑوں پر چڑھتی بیلیں اپنے بنانے والے کی عظمت کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی، گویا آسمان سے پار کسی کو دیکھ رہی ہو۔ اللہ، آپ واقعی جانتے ہیں کہ یہاں اس لان میں کتنے پھول ہیں، یعنی آپ اس زمین پر لگی گھاس کے ہر ریشے کی تعداد جانتے ہیں۔
اس کی نظریں یک اپنے سامنے گھاس پر جا ٹکیں۔ اسے تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس گھاس میں کتنے کیڑے مکوڑے اپنی خوراک اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ دوبارہ بولی، یا اللہ آپ ان سب کو جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا وہ سامنے والے درخت پر کتنے پتے ہیں، مگر اللہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ میں تو درخت کے سامنے کتنے چھوٹی ہوں۔ اللہ کیا میں آپ کو نظر آ رہی ہوں؟ آنکھیں اب آسمان کی طرف اٹھیں، آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ اللہ آپ 7 آسمانوں کے پر عرش پر اتنی زیادہ بلندی پر ہیں، اتنی دور ہونے کے باوجود آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے قریب ہیں۔ اللہ میری اوقات کیا ہے آپ کے سامنے؟ اس رب کی بڑائی کے احساس نے اسے رب سے ملاقات یاد دلا دی تھی۔ بس کچھ گنے چنے دن اور اس کا مائنڈ معاف ہو جایا کرتا تھا یہ سوچ کر، بس کچھ ماہ اور، یا اللہ اتنے بڑے ہیں میں کیسے آپ کا سامنا کروں گی؟ آنسوؤں کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ دل تھا کہ گویا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ میری آنکھیں بہت گناہ گار ہیں یا اللہ، مگر میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ میں آپ کا دیدار چاہتی ہوں۔ اللہ آپ جانتے ہیں یہ آنکھیں اس قابل نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں میرا دل آپ کی محبت سے تڑپتا ہے۔ اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے ملنے کو، اور یہ بھی کہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو میرے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں۔ اللہ مجھ پر ہر فرشتہ خوش ہو کر بتائے مجھے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، مجھے آگے بڑھ کے مبارکباد دے کہ تمہارا رب تم سے ملنے کا منتظر ہے۔ اللہ میں گناہ گار آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ میں موت کے وقت آپ کی رضا کی، آپ کی جنتوں کی بشارت چاہتی ہوں۔ اللہ پلیز۔ وہ اس وقت روتے ہوئے ایسے بات کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے اس کا رب موجود ہو۔ اللہ کیا آپ بھی مجھ جیسی حقیر بندی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ سچی اب میرا دل نہیں لگتا ادھر، مگر مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس پر آپ مجھے جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیں۔ میں بہت چھوٹی ہوں اللہ، اس درخت سے بھی چھوٹی، میری یہی اوقات ہے اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ، دن بدن میرے دل کی عجب حالت ہوتی جا رہی ہے، یہ لوگوں سے بے نیاز ہو چکا ہے، یہ دنیا قید خانہ لگتی ہے اللہ۔ میں موت نہیں مانگتی اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، مگر میں اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرے بغیر آپ سے مل بھی تو نہیں سکتی۔ اسے موت کی سختی اور نزع کے عالم نے بے چینی سے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ آپ میرے یہ بہتے آنسو دیکھ رہے ہیں نا اللہ، میرے پاس ان آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، انہیں قبول کر لیں اللہ، ان کے ذریعے میرے حصے کی جہنم کی آگ بجھا دیں اللہ، آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتی۔ اگر آپ بھی نہیں دیں گے تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کی رحمت کی منتظر ہوں یا رب، آپ کی رضا میں راضی سر جھکائے بیٹھی ہوں اللہ۔ آپ گواہ ہیں، میں نے اب تک کبھی ایک بھی شکوہ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ کتنی اذیت ہے صرف اسی سوچ میں کہ میرے پاس چند دن ہے، اس کے بعد میں مٹی کے نیچے دفن ہو جاؤں گی، دفن کر دی جاؤں گی۔ اللہ میرے لیے میری موت کو میری راحت کا سامان بنا دیں، اس تکلیف کے بدلے مجھے جہنم سے رہا کر دینا اللہ۔ کیا آپ اس دل کو آگ میں جلائیں گے جو آپ کی محبت میں دھڑکتا ہے، جو آپ کی قربت چاہتا ہے یا اللہ؟ کیا آپ ان آنکھوں کو آگ میں جلسائیں گے جو آپ کے لیے آنسو بہاتی ہیں یا اللہ پلیز؟ میرے اللہ جی پلیز۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے سسک کر رو رہی تھی۔ اس کے یا اس کے رب کے سوا جانتا بھی کون تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے، مگر وہ اذیت جو اس کے رگ و پے میں سرایت کر رہی تھی، جو اس کا سانس لینا محال کر رہی تھی، اس کے لیے یہ دنیا چھوڑنا مشکل نہیں تھا، مگر اگلی دنیا میں قدم رکھنا اسے بہت ڈرا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ تھی بھی ڈرنے کی جگہ۔ آنسوؤں کے قطرے جا بجا اس کے چہرے پر رکھے ہاتھوں سے گر کر اس کے سیاہ عبایا میں گم ہو رہے تھے، مگر اوپر کہیں 7 آسمانوں کے پار وہ سیاہ عبائے میں غائب ہوتے آنسو قبولیت کا درجہ پا رہے تھے۔ ہر طرف چہچہاتے پرندے گھاس میں اپنا رزق اٹھائے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے اس لڑکی کو یاد دلا رہے تھے کہ یہ مخلوق جس رب کی تسبیح کرنے والی ہے وہ اپنے رب کے پکارنے والوں سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے سے محبت کرنے والوں سے بے پرواہ نہیں ہے۔ ایک سکون کا احساس تھا جو اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نم آنکھوں سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے وہاں کوئی مسکرا کر اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ جان گئی کہ اس کا رب اس کی آہیں سن چکا ہے، اس کے آنسوؤں پر گواہ بن چکا ہے۔ اس احساس نے اس کی نم آنکھوں کو مزید چمکا دیا تھا، روتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ دین جس کی ترجیحات کا مرکز، وہ اس دین کی خاطر بنی اجنبی لڑکی، وہ دنیا سے آنسو چھپانے والی لڑکی، وہ تنہائی میں آنسو بہانے والی لڑکی جو ہنسے تو دیکھتی رہ جائے دنیا، وہ رب کی محبت میں مسکرانے والی لڑکی، محبت جسے دیکھ کر رشک کھائے، وہ اپنے رب کی محبت کی دیوانی لڑکی، خوشی کے موقعوں پر جو آنسو بہائے، اداس لمحوں میں جو مسکرائے، وہ تشکر کا پیکر عاجز مزاج لڑکی، وہ رب کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی، جنت کی طرف جس کی راتیں جگائے۔
رب کی مسکراہٹ کا حصول جسے دن بھر تھکائے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور ہی جہاں کے خواب سجانے والی لڑکی، تمنا تھی جس کی رب کی رضا، سننا وہ چاہتی تھی نفس المطمئنہ کی صدا، وہ اس دھوکے کی دنیا سے نگاہیں چرانے والی لڑکی، حقیقت کے گھر کو وہ چاہنے والی لڑکی۔ مجھے بہت خوشی ہے زنیشہ، میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے۔ تو شکر سے بھرے لہجے میں وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ بہت مشکل ہے فاطمہ، میں پل پل ٹوٹ رہی ہوں۔ زنیشہ کے ضبط کا دامن ٹوٹ رہا تھا، اس کی چمکتی ناک سرخ ہو چکی تھی، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں زنیشہ میری جان، یہ کرب، یہ اذیت، یہ تو ہر اس مسافر کے نصیب میں آتی ہے جو اس رب کی رضا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ اس مبارک راستے پر مبارک لوگ ہی چلتے ہیں۔ تم بس ہمت نہیں ہارنا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا جو اس نے اپنے راستے پر چلنے والوں سے کیے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں ان قریب وہ تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ۔ بس تم یقین رکھنا، کامل یقین، یہاں یقین والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یقین، اس ذات کے وجود پر یقین، اس کے وعدوں پر یقین، اس کی ملاقات پر یقین۔ آخری الفاظ پر فاطمہ کی آواز ڈگمگائی تھی، پرنم آنکھیں جھکی تھیں جنہیں زنیشہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس کی آواز کا، اس کے الفاظ کا کرب اس کے دل کو چور چور کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوبارہ کب فاطمہ سے بات کرے گی۔ اسے مسز ریان ساری سچویشن بتا چکی تھی، یہ بھی کہ ڈاکٹرز نا امید ہو چکے ہیں، اب صرف دعا ہی واحد سہارا ہے، اور وہ سب اسے ہی تھامے بیٹھے تھے۔ وہ جانتی تھی فاطمہ اب خاموش ہو گئی ہوگی، ایسا ہی ہوا تھا، اس کے ہونٹوں پر بس چپ ہی لگ گئی تھی، لیکن آج وہ فاطمہ کو خوشخبری دینا چاہتی تھی کہ اس نے پردہ شروع کر لیا ہے، تاکہ وہ کچھ لمحات کے لیے اپنی تکلیف بھول جائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے تسلی بھرے الفاظ پر زنیشہ مطمئن ہو کر مسکرا اٹھی تھی۔ زنیشہ کو ذات العین سے رابطہ کر کے کہنا مجھ سے بات کر لے، 2.5 مہینے ہو چکے، کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ انشاءاللہ میں ضرور کہہ دوں گی۔ الوداعی کلمات کے بعد ہی فاطمہ نے فون مسز ریان کی طرف بڑھا دیا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، مگر دیکھو ابھی پوری زندگی پڑی ہے، میں انشاءاللہ کر لوں گا شادی بھی، مگر ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ معاذ کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ بھیا، امی بھی یہی چاہتی تھی کہ اکلوتے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں۔ قرۃ العین کو لگا شاید وہ اسے امی کی بات سن کر مان جائے گا۔ ہاں، امی ہوتی تو ضرور دکھاتا خوشیاں بھی۔ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی امی کی وفات کو بھی 15 دن ہی ہوئے تھے کہ معاذ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اپنے والد کے مشن پر چلا جائے گا، امت مسلمہ کی خدمت کے مشن پر۔ بے شک یہ بہت مبارک مشن تھا، مگر قرۃ العین چاہتی تھی کہ وہ نکاح کر لے۔ بس اب پلیز تم بار بار ایک ہی بات مت کہو، جب وقت آئے گا میں خود کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے معاذ نے فون بند کر دیا، جبکہ قرۃ العین حیرت سے فون کی اسکرین پر معاذ کا نمبر دیکھ رہی تھی۔ اسے برا لگا تھا کہ اس نے اس کی کال کاٹ دی، مگر اس سے زیادہ دکھ اس بات نے دیا تھا کہ وہ تنہا ہو گیا تھا۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ اس نے دعائیں دیتے ہوئے موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے چولہے پر بریانی دم دی ہوئی تھی۔ ہر طرف نور ہی نور تھا، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ خوشی اور سکون کا ایک غیر معمولی احساس اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ وہاں خوشبو بکھیرتے رنگا رنگ پھول، سرسبز و شاداب درخت، ان پر چہچہاتے پرندے ماحول کو رونق بخش رہے تھے۔ ہر طرف سلام سلام کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ اسے کوئی نظر نہ آیا، بس میٹھی سی کانوں میں رس گھولتی آوازیں تھیں۔ یکشک اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا ہے بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ ہاسپٹل میں تھی، مسز ریان پاس ہی صوفے پہ سوئی ہوئی تھی۔ یہ آیت، سلام، صبر کے بدلے آخرت کا گھر، یک گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ یہ آیت اسے یاد تھی، اس کے کانوں میں یہ آواز گویا گونجنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت تھی وہ آواز۔ اس کی آنکھیں بہنے لگیں، سانس کھنچنے لگا۔ یہ کس بات کی طرف مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے؟ اس نے خود سہمے ہوئے انداز میں خود سے سوال پوچھا۔ یا رب، یا رب، میرے اللہ! آنکھیں گرم ہو چکی تھیں، اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خواب کیوں؟ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ بس، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس نے بیڈ کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر آنکھیں موند لی۔ یا اللہ، یا رب العرش العظیم، آپ جانتے ہیں یہ درد میری جان لے رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہوں۔ پلیز مجھے صبر دے دیں، مجھے تھام لیں، اس سے پہلے کہ میری زبان سے کوئی شکوہ نکلے، مجھے تھام لیں پلیز اللہ تعالیٰ۔ درد مسلسل بڑھ رہا تھا، اس کا سانس پھولنے لگا، اس کے آنسو جا بجا چہرے کی طرف سے نکل کر تکیہ بھگو رہے تھے۔
کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے اس کے لیور کو کسی نے مضبوطی سے بھینچ دیا ہو۔ یہ تکلیف کون سا ڈاکٹر دور کر سکتا تھا؟ یہ اذیت کون سی دوا سے شفا پاتی ہے؟ اسے بس صبر چاہیے تھا، اس کی رضا چاہیے تھی اس تکلیف کے بدلے، اس صبر کے بدلے۔ سو اب بھی صبر کرتے ہوئے وہ ایوب علیہ السلام کی دعا مانگنے لگی۔ اتنے میں سسٹر لیزا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فاطمہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکی۔ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے اکھڑتے ہوئے سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سسٹر لیزا نے جلدی سے درد کا انجیکشن نکال کر فاطمہ کو لگا دیا۔ کچھ ہی منٹوں میں فاطمہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ اپنی تکلیف بول کر اس نے ٹوٹے جملہ سے سسٹر لیزا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بس ایسے ہی۔ سسٹر لیزا کو ابھی وہ موقع مناسب نہ لگا تھا۔ مجھے نہیں بتائیں گے؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ فاطمہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں پھر چھلک سی پڑی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ۔ یک یک فاطمہ کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو۔ ضرور ضرور انشاءاللہ، فاطمہ تشکر بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔